بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے لوگوں کو اپنی مرضیات پہ چلنے کا حکم فرمایا، اور دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا. اللہ کی فرما برداری کرنا بندگی کا حصہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا بندگی کے خلاف ہے، مقصد زندگی کے خلاف ہے، اور ایک ایسے راستے پر چلنا ہے جس کی منزل جہنم ہے. اللہ کی مرضیات کیا کیا ہیں، بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ اس کی عقل محدود ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی مرضیات کے لیے کچھ اعمال مقرر فرمائے. نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، تلاوت، ذکر و اذکار، درود پڑھنا، اور دیگر جو اعمال اللہ نے یا اس کے رسول نے بتائے ہیں، یہی اعمال انجام دینا اللہ کی مرضی پر چلنا ہے. ان اعمال کو طبیعت لگے یا نہ لگے، اگر ہم کریں تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور جو چیزیں اللہ کی مرضیات کے خلاف ہیں ان کو گناہ کہا جاتا ہے، نافرمانی کہا جاتا ہے. ان تمام امور سے بچنا جنہیں گناہ کہا جاتا ہے ضروری ہے. یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو جو دل دیا ہے، یہ اللہ کی محبت کا مرکز ہے، اللہ کی تجلی گاہ ہے. یہ دل جتنا صاف ہوگا، جتنا منور ہوگا، اللہ کی محبت اتنی ہی زیادہ ہوگی. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر جسم پر ظاہر نہیں ہوتا ہے. اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ جائیں گے، پاؤں ٹوٹ جائیں گے. عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسا جسم ہے، جسم کا جو رنگ ہے، جسم کی جو حیت ہے، وہ ویسے ہی رہتی ہے، لیکن اس گناہ کا اثر دل پر پڑتا ہے، اور انسان کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی محبت رخصت ہو جاتی ہے، عبادات میں طبیعت نہیں لگتی ہے، انسان شیطانی اور نفسانی راستوں پر چل پڑتا ہے.
اسی لیے عبادات کو انجام دینا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے بڑی چیز گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس نے فرض نماز پڑھ لی، سنت مؤکدہ بھی پڑھ لی، غیر مؤکدہ اور نفل اتفاق سے اس سے چھوٹ گئی، تو یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے کیونکہ عبادت چھوٹی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فرض، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور نفل پڑھنے کے ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اس کو اس بات کا اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو پکا نمازی ہوں، کیونکہ جیسے نماز پڑھنا، عبادت کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے بڑی چیز گناہوں سے بچنا ہے۔ عبادت کم ہو جائے، بقدر ضرورت ہو جائے، کام چل جائے گا، لیکن گناہ ایک ذرہ بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ خطرناک بات ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ چلو 5 منٹ کا گناہ کر لیتے ہیں، 10 منٹ عبادت کر لیں گے۔ یہ 5 منٹ کا گناہ 10 منٹ کی عبادت سے حاصل ہونے والے نور کو ضائع کر دے گا۔ اسی لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ذرہ برابر گناہ سے بچنا جنات اور انسان کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے کوئی بندہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے صاف کہا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی جواب دہ ہونے سے ڈرتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ ہمارے اعمال کا حساب لیں گے، اس سے اسے خوف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو خواہشات نفس سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے جہاں عبادت انجام دینا ضروری ہے اور عبادت انجام دے کر ہمارا خوش ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اس کی بھرپور کوشش کرے کہ اس سے ذرہ برابر کا بھی کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ صبح کو جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ایک سادہ کاغذ اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ انسان بہرحال انسان ہے، گناہ تو اس سے ہوتے ہیں، کوئی بھی گناہ ہوا اس کو لکھ لیا، کوئی گناہ ہوا اسے کاغذ پر لکھ لیا، اور جب رات ہوتی، سونے کا وقت ہوتا تو اس کاغذ کو نکال کر دیکھتے کہ آج ہم سے کون کون سا گناہ صادر ہوا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ اور روز روز ایسا کرنے کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ آج عبادت انجام دینے والے بہت ہیں، جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں بھی مسجدیں آباد ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کا ثواب دے گا، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہرحال کم ہے جو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ جائزہ لے کر دیکھیں، آپ بھی کسی دن اپنی جیب میں کاغذ قلم رکھ کے دیکھیں اور یہ طے کریں کہ جو بھی گناہ ہوگا اسے لکھیں گے، تو شام تک، رات تک معلوم ہوگا کہ ہم سے روز کتنے گناہ ہوتے ہیں۔
آج معاشرے میں جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کی نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں. اور موبائل کی وجہ سے تو رہی صحیح کسر ہی پوری ہو گئی. اگر اس کا جائز استعمال نہ کیا جائے تو وہ تو گناہوں کا سمندر ہے جس کی نہ گہرائی کا پتہ اور نہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کا پتہ. گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان، خواہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو گناہوں سے خالی کریں، گناہوں سے پاک کریں. یہ گناہ ایک وائرس ہے. ہمارے موبائل میں وائرس ہو جاتا ہے، اینٹی وائرس لگاتے ہیں، موبائل خراب نہ ہو جائے، موبائل سست نہ ہو جائے. اور یہ گناہ تو انسان کی روحانیت کے لیے وائرس ہے، زہر ہے. اسی لیے تو انبیاء کو معصوم بنایا گیا. نبی سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ گناہ زہر ہے، اس کی نبوت کو ختم کر دے گا. صحابہ کا دور، تابعین کا دور، وہ دور اسی لیے مثالی ہے کہ ان کے یہاں گناہوں سے بچنے کا اہتمام بہت تھا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی نمازیں بہت مثالی تھیں، یقیناً تھی. ان کے روزے مثالی تھے، یقیناً تھے. ان کا رہنا سہنا، ان کی عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت، وہ ساری چیزیں مثالی تھی. لیکن جو چیز سب سے زیادہ نوٹ کرنے کی ہے، جنہوں نے ان تمام لوگوں کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، وہ چیز صرف اور صرف یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں گناہوں کا ارتکاب نہیں تھا. وہ گناہوں سے بچتے تھے. آپ صحابہ کے دور کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو ایسا نہیں ملے گا فلاں صحابی غیبت کرتا تھا، فلاں صحابی لڑائی کرتا تھا، فلاں صحابی اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ستایا کرتا تھا، فلاں صحابی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا تھا، فلاں صحابی یہ گناہ کرتا تھا، فلاں صحابی یہ گناہ کرتا تھا. آپ کو ایک ایسا واقعہ نہیں ملے گا. اور اسی لیے وہ اتنے مقدس اور پاک باز تھے. تو آج کا دور گناہوں کا دور ہے. گناہوں کے مراکز، گناہوں کے اسباب اس قدر پھیل گئے ہیں کہ اگر دامن سمیٹ کر نہ چلا جائے تو دامن گناہوں کے کانٹوں میں پھنس کر پھٹیں گے بھی اور ہمیں بھی ضائع کریں گے. اس لیے عبادات کی انجام دہی کے ساتھ تمام مسلمانوں کی، میری بھی آپ کی بھی، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور یہ جانکاری حاصل کریں کہ گناہ کیا کیا ہیں. آج تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ گناہ کیا کیا ہے. آج تصور گناہوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے. فلم دیکھنا گناہ ہے یا نہیں، خیال نہیں آتا ہے. سیلفی لینا گناہ ہے یا نہیں، خیال ہی نہیں آتا ہے. ماں کو ستانا، بھائی کو ستانا، دھوکہ دینا، کاروبار میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ان چیزوں کا گناہ ہونا ہمارے ذہنوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. تو ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہم علماء سے، مفتیان کرام سے یا کتابوں سے اس کی جانکاری حاصل کریں کہ گناہ کیا کیا ہے، چھوٹے گناہ کیا ہیں، بڑے گناہ کیا ہیں. اور یہ گناہ جو ہوتے ہیں ہم لوگوں سے، اس کی سب سے بڑی وجہ غفلت ہے. ہم زندگی بے پرواہ اور لاپرواہ بن کے گزار رہے ہیں. ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کا استحضار نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے، اس کا استحضار نہیں. اگر اس کا استحضار ہو جائے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اچھا یا برا،
کل قیامت میں اس کا ہمیں حساب دینا ہے، تو آدمی قدم پھونک پھونک کر اٹھائے گا۔ آخر ہم راستے میں چلتے ہوئے سامنے گڑھا آ جائے تو کیوں راستہ بدلتے ہیں؟ اگر ہم گاڑی سے ہیں، سامنے بریکر ہو یا کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا ہو تو کیوں اس سے ہم ہٹ کر چلاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کے نقصان کا علم ہے، ہمیں اس کا یقین ہے کہ اگر ہم اس گڑھے کی جانب بڑھیں گے، جائیں گے تو گریں گے، چوٹ لگے گی۔ ایسا ہی یقین اللہ کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کل قیامت میں ہمیں حساب دینا ہے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہماری موت ابھی آ جائے۔ کوئی شخص اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، اور آنکھ بند ہوگی، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو غفلت کو دور کرنا ضروری ہے، ہر وقت یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ سوچیں گے تو گناہ کم ہوگا اور ایک دن ختم ہوگا۔ یہ غفلت دور کیسے ہوگی؟ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز ایک تو یہ ہے کہ عبادات کی پابندی کی جائے، اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت جو روز ہے وہ ہے نماز، اور سال میں ایک عبادت آتی ہے روزہ، مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہی سب بڑی بڑی عبادتیں، ان کو انجام دینا، یہ تو ہر حال میں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ الگ سے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، چاہے 5 منٹ ہی صحیح۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ 3 منٹ بھی کافی ہے، لیکن مسلسل اور روزانہ۔ اگر 3 منٹ بھی ہم روزانہ ذکر کریں گے تو 1 مہینے میں 1.5 گھنٹے کا ذکر ہوگا۔ اگر روزانہ ایک شخص ایک ہی بادام کھائے، اطباء کا ماننا ہے کہ اسے طاقت ملے گی، اور ایک دن 100 گرام کھا لیا، پورے مہینہ نہیں کھایا، تو وہ 100 گرام بھی کچھ اثر نہیں کرتا۔ اور روزانہ ایک بادام، ایک کاجو کوئی شخص پابندی سے کھائے تو اس کا اثر اس کے جسم میں ظاہر ہوگا۔ اور اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اس کے سامنے کاجو اور پستہ کی کیا حقیقت ہے؟ اسی نے تو کاجو پیدا کیا، اسی نے تو بادام کو پیدا کیا۔ جب بادام میں جسم میں طاقت پہنچانے کی صلاحیت ہے تو اس کو پیدا کرنے والے کے نام میں کتنی طاقت ہوگی؟ اگر اس کو روزانہ ہم اللہ اللہ کریں، چاہے 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، تو اس کا اثر ہمارے جسم میں بھی ظاہر ہوگا، ہمارے دل میں بھی ظاہر ہوگا، ہمارے خون میں بھی ظاہر ہوگا، ہمارے دماغ میں بھی ظاہر ہوگا۔ اور جب اللہ کا ذکر ہمارے دل و دماغ میں آئے گا تو ظاہر ہے اللہ کی یاد کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ گناہ جب ہی ہوتا ہے جب اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نماز میں کہاں گناہ کرتے ہیں؟ نماز میں کوئی غیبت نہیں کرتا، نماز میں کوئی چوری نہیں کرتا، نماز میں کوئی شراب نہیں پیتا، نماز میں کوئی بدنگاہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ وہی یاد اگر ہماری پوری زندگی میں غالب ہو تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ غفلت دور ہوگی تو ذکر آئے گا۔ ذکر اور غفلت ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ غفلت ہوگی، ذکر الہی نہیں ہوگا، ذکر الہی ہوگا تو غفلت نہیں ہوگی۔ اور جب ہم روزانہ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر کس قدر مہربان ہوں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک دنیا کا دستور ہے، کسی دروازے پہ روز آپ دستک دیجئے، روز کھٹکا دیجئے، تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلے گا۔ پوچھیں گے لوگ کون ہو، کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے۔ جب انسان کا یہ دستور ہے تو انسان کو پیدا کرنے والے کا کیسا دستور ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی سے بار بار مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ آپ اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کے دیکھیے، اس کا تو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے، ہم جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے غفلت دور کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے
نمازوں کے ساتھ روزانہ پابندی کے ساتھ کچھ ذکر کیا کرے. خالی اللہ بول دے وہ بھی ذکر ہے, الا اللہ بول دے وہ بھی ذکر ہے, لا الہ الا اللہ بول دے وہ بھی ذکر ہے, محمد الرسول اللہ پڑھا دے وہ بھی ذکر ہے, لیکن کچھ کرے اور اس جذبے سے کرے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے, اور گناہوں سے بچنے کا یہ راستہ ہے کہ اللہ کو جب یاد کریں گے تو اللہ ہمیں گناہوں سے بچائیں گے. واقعہ یاد آیا کہ جب آدمی اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ گناہوں سے بچاتے ہیں, اس کے واسطے سے بہتوں کی اصلاح بھی فرماتے ہیں, اور اس کی نسلوں میں ایمان کو بھی باقی رکھتے ہیں, اور نیک اور دیندار اولاد بھی عطا فرماتے ہیں. تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے, تنبیہ الغافلین باحادیث سید الانبیاء والمرسلین. اس میں شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی بڑی خوبصورت, لیکن زانیہ تھی, پیسے لے کر زنا کراتی تھی, وہی اس کی آمدنی اور وہی اس کا کاروبار تھا. ایک بار وہ اپنے گھر کے اندر دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. ایک عابد شخص جو اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا, بڑا ذکر کرتا تھا, ادھر سے اس کا گزر ہوا. سامنے دروازے پر وہ زیب و زینت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کا حسن و جمال بھی ایسا تھا کہ دیکھنے والے متاثر ہو جاتے تھے. اس کی نگاہ پڑ گئی اس عابد کی, چنانچہ وہ فریفتہ ہو گئے, وہ اس کا عاشق ہو گئے. اس نے بہت اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے, لیکن بعض دفعہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. چنانچہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا, اس کے گھر کے اندر چلا گیا. اس عورت نے کہا کہ میں اپنے آپ پر اسی کو قابو دیتی ہوں جو پیسے دے, 10 دینار مجھے اگر دے تو میرے ساتھ وہ جو چاہے وہ کر سکتا. اس کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ گھر آیا, گھر کا کچھ سامان کپڑا وپڑا تھا وہ بیچ کر پیسے جمع کیے اور اس کے پاس چلا گیا, پیسے دے دیے. اس کا تو وہ کاروبار تھا, وہ تیار ہو گیا. لیکن جیسے وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھانا چاہا, اس کے دل میں خیال آیا, ان اللہ تعالی یرانی فی ہذہ الحالہ فوق عرشہ, کہ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر سے مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہوگا. میں نے اتنی عبادتیں کی, آج میں یہ زنا اگر کر لوں تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کپ کپانے لگا, ہاتھ پاؤں میں راشے اور لرزہ طاری ہو گیا. اب وہ عورت بھی دیکھ کر حیران. اس نے کہا بھائی کیا ہوا تمہیں؟ اس نے بتایا کہ مجھے اللہ کا ڈر محسوس ہو رہا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, وہ پیسے تم رکھ لو, مجھے جانے کی اجازت دو. اب اس عورت کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ ایسا پیش آیا. اس نے اس کا نام پوچھا, گاؤں پوچھا. اس نے کہا کہ بس مجھے جانے کی اجازت دو, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, مجھے اللہ کا ڈر محسوس ہو رہا ہے. چنانچہ وہ چلا گیا. وہ گناہ سے جو بچا, زندگی بھر جو عبادت اس نے کی تھی, اللہ نے اس عبادت کی برکت سے اس کو گناہ سے بچا لیا. اب اس عورت کا سنیے. اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس آدمی نے اسی رب سے اور اسی خدا کے خوف کی وجہ سے زنا نہیں کیا, وہی تو میرا بھی رب ہے, میں بھی اسی کی مخلوق ہوں, اور میں زندگی بھر زنا کرا رہی ہوں, زندگی بھر گناہ کر رہی ہوں, مجھے بھی تو ڈرنا چاہیے. یہ خیال آیا. اس کے دل میں ایسا خوف اللہ کا پیدا ہوا کہ اس نے اس کام سے توبہ کر لیا اور اس کو بالکل چھوڑ دیا, دروازہ بند کر دیا, اور اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی. اور جب اس نے اللہ کا ذکر کیا, عبادت کی, توبہ استغفار کر لیا, تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق ملی, میری اصلاح ہوئی, مجھے اس سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ میں اس کی صحبت میں رہ کے اور اللہ کی نگاہ میں مقرب بن سکوں اور دین میں اور ترقی کر سکوں. چنانچہ وہ اس کے گاؤں پہنچی,
दरवाजे पर दस्तक दी, वो आबिद निकला, इसने अपना पर्दा उठाया ताकि ये पहचान ले। उस आबिद ने जब उस औरत को देखा तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ये मेरा राज फाश न कर दे, कहीं ये लोगों को बताने के लिए तो नहीं आई है कि मैंने इसके साथ एक बार ज़िना का इरादा किया था। ये ख्याल आना था कि उसके दिल में अल्लाह का ऐसा खौफ आया कि चीख मारी और उसकी जान निकल गई, मर गया। अब उस औरत को बहुत अफसोस हुआ कि मैं इसके पास आई थी निकाह के लिए, लेकिन इससे तो मेरा निकाह ना हो सका। लेकिन दिल में ख्याल आया कि इसके खानदान में किसी शख्स से शादी करनी चाहिए। मालूम हुआ कि उसका कोई भाई है। लोगों ने बताया कि भाई तो है, नेक भी है, लेकिन माल वाल नहीं है उसके पास। उस औरत ने कहा मुझे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, बस मुझे इस खानदान में शादी करनी है। उससे शादी भी हो गई। अब जो सुनने की बात है वो ये, किताबों में लिखा है कि उस औरत से 7 बच्चे पैदा हुए और वो 7 बच्चे बनी इसराइल के अपने अपने वक्त के नबी हुए। 7 अंबिया की पैदाइश उस औरत से हुई जिस औरत ने अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा की और जिसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार का सबब वो नेक आबिद बना। अंदाजा लगाइए कि अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेने की बरकत कैसी है कि अल्लाह न सिर्फ ये कि गुनाहों से बचाते हैं, नस्लों में नस्ल दर नस्ल नेक और बुजुर्गों को पैदा फरमाते हैं। अब तो नबी नहीं पैदा होंगे, लेकिन औलिया और नेक लोग तो पैदा होते रहेंगे। इसलिए गुनाहों से परहेज करना, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा करना, ये जहां इबादत अंजाम देना है उससे ज्यादा जरूरी ये चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इबादत की अंजामदेही के साथ छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने के लिए अपने आप को जाकिर बनाना है। अल्लाह हमें जाकिर भी बनाए, रोजाना पाबंदी से कुछ जिक्र